الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایف پی نیوز کی جانب سے فخر زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ انتہائی معزز شخصیت موجود ہیں، یاسین جامڑو صاحب، چیئرمین ہے یہ انصاف لیبر یونین پاکستان اسٹیل کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، ایف پی نیوز ویلکم۔ سر، پاکستان اسٹیل جو ہے وہ کافی مشکلات میں ہے، اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں پاکستان اسٹیل کے ملازمین، چاہے وہ ریٹائرڈ ہوں یا حاضر سروس ہوں، ان کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، جبکہ ہر حکومت یہ دعوے کرتی ہے کہ ہم بہتری لا رہے ہیں اور بہتری آئے گی، لیکن مزید سے مزید بدحالی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سر، کیا وجوہات ہیں ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایف پی والے چینل کو۔ وجوہات یہ ہے محترم کہ اصل حقائق سے جو ہے ہماری حکومت کو بھی گمراہ رکھا ہوا ہے، اور یہاں ایک اسٹیل مافیا ہے۔ جس دن سے اسٹیل مل کا بنیاد رکھا گیا ہے اس وقت سے یہ سازشی عناصر جو ہے کام کرتے آ رہے ہیں، اور اب بھی یہاں پہ جو ہے نا کچھ نام نہاد لوگ ایسے ہیں جو ہماری پرائم منسٹر صاحب کو اصل حقیقت بتا ہی نہیں رہے، حماد اظہر صاحب کو اصل حقائق سے آگاہ ہی نہیں کر رہے، اور ہماری یہ مسلسل کوشش رہی ہے کہ کسی طرح بھی وزیر اعظم سے ٹائم مل جائے۔ اور اب جو یہ انہوں نے کرنٹ ایک بلنڈر کیا ہے وہ ہماری حکومت کو نہیں پتہ، نہ ہمارے وزیر کو پتہ ہے، نہ ہمارے وزیر اعظم کو پتہ ہے اس بات کا۔ یہ بیوروکریسی اپنا گھنونا کھیل کھیل رہی ہے، اور انہوں نے اپنے چند ٹاؤٹ جو ہے ہمارے یہاں تعینات کیے ہیں کچھ مہینے پہلے، جو ایک بورڈ چیئرمین عامر ممتاز کی صورت میں امریکہ سے ہائر کیا ہے اس کو، اور ریٹائر کرنل طارق جو ہے وہ اس کو جو ہے نا ڈائریکٹر این پی کی پوسٹ پہ رکھا ہے، اور ایک کیپٹن بابر مسیح جو ہے ایک سورما ہے وہ جو ہے جی ایم سیکورٹی رکھا گیا ہے۔ انہوں نے آتے ہی جو ہے ہمارے ملازموں کو، ہمارے افسروں کو، ہمارے ورکروں کو دبانا شروع کر دیا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ایک مشن لے کر آئے ہیں، کوئی جنگ لگی ہوئی ہے ملک پاکستان میں۔ اس طرح کا عمل جو ہے نا کرتے کرتے اب ان کا یہ جو گھنونا ایک خیل سامنے آیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں حکومت سے کہ حکومت کبھی بھی ایسا اقدام نہیں اٹھائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گا کہ کسی ادارے سے کسی ملازم کو نوکری سے نکالا جائے، اور وزیر اعظم بار بار، میں نے جہاں تک سنا ہے سیکٹریوں کی میٹنگوں میں گیا ہوں اور تمام اسلام آباد کے دفتروں میں گیا ہوں، تو وہاں یہی کہتے تھے کہ اگر 100 میٹنگ ہوئی ہے تو 99 میٹنگ جو ہے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسٹیل مل کو چلا کر مجھے رپورٹ دو، اسٹیل مل کو چلا کر مجھے رپورٹ دو۔ لیکن یہ نااہل انتظامیہ، چور انتظامیہ، یہ کرپٹ لوگ جو فرانسک رپورٹ، آڈٹ رپورٹ میں یہ ان پہ ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ ہولی سولی کے مالک بنے ہوئے، تو ایک مافیا ہے اسٹیل مل کے اندر، اور اس مافیا کو آج تک کامیابی نہیں ملی۔ الحمدللہ جو بھی ٹریڈ یونین رہی ہے یا جو بھی ورکر یہاں پہ موجود رہے ہیں، اللہ نے ان کی جو ہے نا سنی ہے، اور اللہ نے ان جو اسٹیل مل کے بارے میں برا سوچتا ہے وہ خود غرق ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، آپ نے بات کی کہ کچھ مافیا ہے، اسٹیل مافیا، جو نہیں چاہتے کہ اسٹیل مل چلے، ترقی کرے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے یقین دلایا۔ اس میں سر اب بات یہ ہے کہ جب پاکستان اسٹیل مل کوئی چھوٹا ادارہ نہیں تھا، اب بھی بہت بڑا ادارہ ہے، معیشیت کا ایک بہت بڑا دار و مدار پاکستان اسٹیل پر منحصر ہے، کئی ہزار ملازمین ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے ادارہ اور اتنا نفع بخش ادارہ جو تھا اس کے بارے میں ہمارے وزیر اعظم یا جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو واقفیت نہ ہو؟ نہیں، ان کو دیکھیں پورے ملک کی ایک حکومت ملی ہے، اور ان کو ہم نے جتنے خط لکھے ہیں یا جو ہم نے بریفنگ دی ہے، جب بھی ہمیں کوئی پارٹی کا ذمہ دار شخص ملا ہے ہم نے اس کو پوری آگاہی دی ہے اور پورے کاغذات کے ساتھ دی ہے ہر چیز۔ تو انہوں نے عمل تو کرنا تھا، انہوں نے یہ تو تعینات کیا رزاق داؤد صاحب کو، رزاق داؤد کو اپنے پیٹ میں مروڑ تھے کہ میں خرید لوں اس ادارے کو۔ یہ ادارہ کوئی بنیا کی دکان نہیں ہے، یہ ادارہ ایک معیشت میں بڑا کردار اہم ادا کرتا ہے، اور یہ پاکستان کی ایٹمی قوت میں بڑا کردار ہے اس کا، اور ہزاروں لوگ جو اس پہ کام کر رہے ہیں، ہزاروں خاندان اس سے جو ہے نا پل رہے ہیں، اور اتنا بڑا ادارہ ایک ہی پاکستان کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری حکومت تحریک انصاف یہ چاہے کہ اس ادارے کو بند کر دیا جائے۔ یہ ناقص پالیسیاں اور یہ جو بیوروکریسی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، جو ہماری حکومت کو بدنام کرنا چاہ رہی ہے کہ کسی طرح یہ بدنام ہو جائے اور مزدوروں کا کوئی ایسا ایشو ان کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ ویسے ہی بے تحاشا مسائل سے دو چار ہے پاکستان، تو
تو ہم ابھی اس ویڈیو کے ذریعے بھی اپنے وزیر اعظم تک بھی پیغام آج ہم پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ حکومت وقت ایسا عمل کبھی نہیں کرے گی اور ان فرعونوں کو جلد سے جلد ان عہدوں سے بھی ہٹائے گی، اور انشاءاللہ تعالی اچھی تعینات کر کے اس کو جلد سے جلد اسٹیل مل کو چلوایا جائے گا۔ اور جہاں تک رہا سوال ریٹائر ملازمین کا، انہوں نے پیسے تو منظور کیے ہیں لیکن اس طرح کیے ہیں کہ قسطوں میں۔ اب بندہ ایک مر رہا ہے، آپ اس کو قسطوں پہ چلا رہے ہو، تو ہماری یہ مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ جب آپ نے پیسے دینے ہی ہیں تو یکمشت ریٹائر کو پیسے دیں، اور جب یہ تمام ملازمین کی سمری ای سی سی منگوا رہی ہے تو اس ای سی سی کو یہ نہیں پتہ کہ 6,000 ملازم ریٹائر اس کے بقایا جائے تو پہلے کلیئر کرو، پھر آپ دوسروں کو نکالنے کی یا رکھنے کی یا مراد دینے کی بات کرو۔ تو یہ ایک سازش ہے، اور اس سازش میں انشاءاللہ تعالی ہم انصاف لیبر یونین سی بی اے اسٹیک ہولڈر بھی ہیں اس وقت، اور دوسری تمام ٹریڈ یونینوں کو بھی ہم نے خط لکھے ہیں، اور تمام ٹریڈ یونین یہ سوجھ بوجھ رکھتی ہیں اور یہ شعور رکھتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کٹھے ہو کے عید کے فوراً بعد لاہ عمل دیں گے، اور اس لاہ عمل کا جو ہے نا دائرہ وسیع تر وسیع کریں گے، اور اسلام آباد تک ہم پہنچیں گے، اس آواز کو پہنچائیں گے تاکہ یہ وزیر اعظم تک بات پہنچ سکے اور وزیر اعظم اس کا نوٹس لے سکے، اور پاکستان اسٹیل مل کو چلانے کے لیے رشیا کا معاہدہ موجود ہے، لیکن یہ وبا کے آنے سے یہ ساری تمام چیزیں جو ہے نا ڈسٹرب ہو گئی ہیں۔ حالانکہ ہماری حکومت اس پہ ایگری ہو گئی تھی، رشیا کو بلایا بھی تھا، رشیا سے بات بھی ہوئی تھی اور یہ ادارہ چلانے جا رہے تھے، لیکن یہ کرونا کے مطلب اس عمل میں جو پورا ملک ہے کہ بڑی مشکل سے گزر رہا ہے اور لڑ رہا ہے اس مشکل حالات سے، تو اس صورت میں جو ہے یہ اس بیچ میں فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ فائدہ ہم کیپٹن ریٹائر بابر مسیح کو اور ریٹائر کرنل طارق کو، یہ ان کے جو ہے نا باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ ملکیت ہے عوام کی، یہ ملکیت ہے پاکستان کے لوگوں کی، اور یہ ملکیت ہے اسٹیل مل کے محنت کشوں کی۔ اچھا سر، عوام سابقہ حکومتوں سے بہت زیادہ پریشان تھی، متنفر ہو چکی تھی۔ ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف ایک امید کی کرن بن کر آئی، عوام نے اعتماد کیا، حکومت آئی، پھر آپ کے پاکستان اسٹیل کے مزدوروں نے بھی تحریک انصاف پہ کافی اعتبار کرتے ہوئے یونین کو کامیاب کرایا، اور اب تحریک انصاف کی حکومت میں اور تحریک انصاف کی یونین ہونے کے باوجود بھی مزدوروں کو جب حقوق نہیں مل رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب مزدوروں کا اعتبار تحریک انصاف سے یا انصاف یونین سے اٹھ نہیں جائے گا؟ دیکھیں، اس حالات کے اندر بھی جب تحریک انصاف کی یونین یہاں پہ جیتی تو تمام اکاؤنٹ خالی تھے اور تمام اسٹیل مل کا پورے یونٹ بند تھے، اس کے باوجود 6 ماہ بعد ہماری تنخواہ آتی تھی۔ اس میں جیسے ہی تحریک انصاف آئی ہے تو 1 سال کی انہوں نے تنخواہوں کی اپروول دی، اور جو ہر ماہ ہمیں تنخواہ مل رہی ہے، ابھی یہ مہینہ پورا نہیں ہوا ہے، تنخواہ ہماری آ گئی ہے۔ تو اس کے بعد ریٹائر جو لوگ ہو گئے تھے، اس کی جو بیوائیں تھیں، 300 کچھ لوگوں کو جو ہے اس وقت پیسے دیے ہماری حکومت نے، پھر 316 کو جو ہے پھر پیسے دیے ہیں ریٹائر لوگوں کو، 1989 سے لے کے 2016 تک 13 تک، وہ جو ہے نا 30 جون تک جو ہے نا پیسے دیے ہیں۔ تو ہماری حکومت مسلسل ایک اس ملازموں کو بھی ریلیف بھی دینا چاہ رہی ہے، لیکن پورے ملک کے اندر ہی حالات اس کو بھی ایسے ملے ہیں، کرپٹ لوگوں نے جو ہے نا لوٹ مچا دی تھی پاکستان کے اندر، ادھر بھی اکاؤنٹ خالی تھے، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف نے ہماری یہاں ایک تو تنخواہ ریگولر کر دی، دوسری یہاں کے تمام پارٹیوں سے رابطہ شروع کر دیا ادارے کو چلانے کے لیے، اور تیسری یہاں کے جتنی بھی بیوائیں تھیں ان تمام کو پیسے دے چکے ہیں، اور مزید جو ہے لسٹ ہم بنا کر وہاں بھیج چکے ہیں۔ پھر مزید ریٹائر کے پیسے ابھی جو ہے نا 1 قسط انہوں نے جاری کرنی ہے، منظوری دے دی ہے، اور 3-4 قسطوں میں مطلب انہوں نے کر کے پیسہ تمام ریٹائر کا جو ہے نا کلیئر کر دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ حکومت سے یا ہم سے لوگ اس لیے خوش ہیں کہ ہمیں جب اقتدار ملا تو ایک خالی کنواں تھا اور اس کنویں میں کئی سوراخ تھے، اب اس کو بند کرنے میں اور بھرنے میں وقت لگتا ہے، اور 3 سال ایسے گزرے ہمارے کہ 20 FIR ہم نے کٹوائی ہیں، کبھی بھی مزدور کے ایشو پہ ہم چپ نہیں بیٹھے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل وقت مزدور کے اوپر آیا ہے تو ہم روڈوں پہ، سڑکوں پہ، ریلوے ٹریک تک کے ہم نے جو ہے نا بند کیے ہیں۔ تو مزدور اگر مایوس ہوں گے، اور مایوسی گناہ ہے، ہم پر امید ہیں اس تحریک انصاف سے بھی، جیسے ہی یہ کرونا کی وبا ختم ہوتی ہے
تو تحریک انصاف کا وزیر اعظم جو عمران خان بنا ہوا ہے ہمارا پاکستان کا وزیر اعظم، اس سے ہماری پوری امید ہے کہ وہ خود آ کے اس ادارے کا فیتہ بھی کاٹے گا اور تمام لوگوں کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کرے گا، کیونکہ یہ بدنیت انتظامیہ بیٹھی ہوئی تھی، ہمارے ساتھ چارٹ آف ڈیمانڈ ایگریڈ کیا ہے، آخر میں ہمارا وقت جب پورا ہوا تو مسلسل لڑائی تھی اور مسلسل وہ مافیا ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی، تو اس مافیا کا بھی مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے جو ہے یہاں تک سفر لے آئے کہ اب ادارہ چلنے جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو چند مافیا کے لوگ آ گئے ہیں، عامر ممتاز اور کیپٹن بابر اور یہ کرنل ریٹائر، یہ کوئی انڈیا اور امریکہ کے پٹھو ہیں، یہ پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو پاکستان سے جڑا ہوا پاکستان اسٹیل کا مٹانا چاہتا ہے وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا، وہ انڈیا کا ایجنٹ ہو سکتا ہے، امریکہ کا پٹھو ہو سکتا ہے، پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری یہ گزارش ہے وزیر اعظم سے بھی اور ان تمام اداروں سے بھی کہ ان کو فی الفور اس کا نوٹس لیا جائے اور ان کو ہٹایا جائے، اس کے بعد کوئی اچھی مینجمنٹ اور اچھا بورڈ تعینات کر کے اس ادارے کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے، کیونکہ 2012 سے لے کے آج تک ہماری تنخواہ نہیں بڑھی، چارٹ آف ڈیمانڈ کے ذریعے بڑھتی ہے، چارٹ آف ڈیمانڈ ہوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو ہماری بجٹ میں تنخواہ بڑھتی ہے جو 165-70% جو ہے نا بڑھ چکی ہے، وہ پاکستان اسٹیل مل کے امپلائیز کو نہیں ملی۔ تو ہماری یہ گزارش ہے تحریک انصاف کے حکومت سے کہ لہٰذا خدارہ جو ہے نا اس کا نوٹس لیا جائے اور ہمیں ریلیف بھی دیا جائے اور اس ادارے کو چلایا جائے۔ اچھا سر، ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان اسٹیل کے ملازمین کو بہت ساری سہولیات میسر تھی، جو کہ میڈیکل کی صورت میں تھی، ہاؤس رینٹ کی صورت میں تھی، ایجوکیشن فنڈز کی صورت میں تھی۔ رفتہ رفتہ یہ ساری سہولیات لے لی گئیں یا بہت ہی زیادہ کم کر دی گئیں، تو اس سلسلے میں آپ کی لیبر یونین کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں ہم نے تمام منسٹری کو، تمام پارٹی کے ذمہ داروں کو خط بھی لکھے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا ہمیں بند ادارے میں یہ ساری چیزیں ملی، کیونکہ جب پروڈکشن ہی بند ہو گئی تو کچھ الاؤنس ایسے ہوتے ہیں جو پروڈکشن کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں۔ باقی ہاؤس رینٹ ابھی بھی مل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کوشش کی تھی، ایل ایف اے ہمارا کٹوانا چاہ رہے تھے، وہ بھی ہم نے کوشش کر کے بحال کرایا ہوا ہے، آج تک بحال ہے۔ ایل ایف اے ہمیں ملتا ہے، اس کے بعد جو ہے کچھ رکس الاؤنس ملتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ مکمل طور پہ ادارہ بند ہے، اور یہ نیٹ سیلری جو ہے نااہل انتظامیہ نے یہاں پہ کرائی۔ ہم کئی خط لکھ چکے ہیں اپنی گورنمنٹ کو، جب اسد عمر صاحب تھے تو اس پہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا تھا، لیکن اتنی بڑی مافیا ہے اس ملک کی کہ اسد عمر صاحب کو بھی ہٹوا دیا اور ایسا منسٹر لے کر آئے جو قاتل تھا، پہلے دوروں میں بھی رہا۔ پاکستان اسٹیل مل کو بیل آؤٹ پیکج اگر یکمشت ملتی تو شاید یہ چل جاتی، لیکن قسطوں میں، ٹکڑوں میں رلا کے دی، وہ کسی کام کی نہیں رہی اور پیسہ بھی خرچ ہو گیا۔ تو ہمارا اپنی حکومت پہ یہ ہے کہ یہ ریلیف ملے گی، یہ جو الاؤنسز وغیرہ ہے، یہ ادارہ جب چلے گا تو ہم نے ابھی چارٹ آف ڈیمانڈ جو ایگریڈ کرایا ہے وہ بھی اس سے نتھی ہے کہ ادارہ جیسے ہی چلے گا سارے الاؤنسز ہمیں ملیں گے، لیکن ابھی جو کچھ ہم نے جیسے ہی یونین آئی جو ہم نے بچائیں ہی چیزیں، وہ جہاں ختم ہوئی اور جہاں ہم قدم جیسے ہی ہم نے رکھا ہے تو وہاں چیزیں رکوا دی ہیں، مزید اس کو بگاڑنے نہیں دیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اب بہتر ہو سکتا ہے، مزید بدتر نہیں ہوگا۔ اچھا سر، آخر میں ایز اے چیئرمین انصاف لیبر یونین آپ ملازمین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پاکستان اسٹیل مل کے تمام ٹریڈ یونین کرنے والے دوستوں کو اور تمام امپلائیز کو، وہ افسران جو اس گنونی سازش میں شامل نہیں ہیں، ان تمام کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بیوروکریسی اس عمل سے پیچھے نہیں ہٹتی یا ہماری حکومت وقت بھی ان کی باتوں میں آ جاتی ہے تو ہم ایز اے انصاف لیبر یونین سی بی اے جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، اور ہر وہ فورم ہم اس فورم پر جو ہے نا دستخط دیں گے، جیسے کورٹیں ہیں یا جو پروٹیکٹس ہے، وہ ہم احتجاج کا بھی حق رکھتے ہیں، کورٹوں میں جانے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ تو ہم مزدوروں کو یہ صرف کہتے ہیں کہ عید کے فوراً بعد اپنے مستقبل بچانے کے لیے، اپنے بچوں کے روزگار اور تعلیم اور عزت نفس کو بچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہر سطح پر جا کے یہ نوٹس ان کا جو ہے نا یہ واپس کروائیں گے اور اسٹیل مل کو چلوائیں گے، ریٹائر کو یکمشت پیسے دلوائیں گے، اور چارٹ آف ڈیمانڈ جو مزدوروں کی رکی ہوئی ہے، وہ انہوں نے بدنیتی پہ کے بنیاد پہ جو ہے نا روکی ہوئی ہے، وہ چارٹ آف ڈیمانڈ ہم انشاءاللہ اوکے کرائیں گے، اور ہم مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں، مزدوروں کے ساتھ رہیں گے، اور ہر وہ عمل قدم اٹھائیں گے۔ ہم یہ گریز نہیں کریں گے کہ کرونا وائرس لگی ہوئی ہے تو ہم احتجاج نہیں کریں گے، یا ہمارا کوئی اپنا جو ہے سامنے آ گیا تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، نہیں،
ہمیں سب سے زیادہ جو ہے اپنا پیٹ ہے اور بچوں کا پیٹ ہے، اور اس پہ جو بھی شب خون مارے گا ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کا ہم مقابلہ کریں گے۔ جی ناظرین، یاسین جامڑو صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور پاکستان اسٹیل کے ملازمین کے لیے بہت اچھی انہوں نے خوشخبریاں بھی دی۔ جہاں ان کے لہجے میں ہمیں مایوسی نظر آئی، وہیں ان کا جوش خروش اور ان کے الفاظ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ناکام نہیں ہوں گے، ان کے اندر جذبہ بھی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ باقی ملازمین بھی ان کا ساتھ دیں، ڈٹ کر کھڑے ہوں اور اپنے حقوق کی جنگ آخری لمحے تک لڑیں۔ فخر زمان اپنے کیمرہ مین شیر زمان کے ساتھ، FP نیوز کراچی۔